اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ دوستو، آج ہم بیان کریں گے کہ اولیاء اللہ کے اختیارات۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے رسول جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے اللہ نے اختیارات سے نوازا، تو اسی نبوت کے طفیل اللہ نے اپنے ولیوں کو بھی اختیارات عطا فرمائے۔ کون سے اختیارات؟ یعنی کہ جو اللہ کا محبوب نبی ہو، اللہ کا محبوب ولی ہو، تو اللہ اس کو اپنے اختیارات میں سے حصہ یعنی کہ معجزہ اور کرامت عطا فرماتا ہے۔ کہ جیسا کہ آپ نے قرآن مجید کی میں نے بارہا یہ آیت مبارکہ یہ تلاوت کی ہیں، جس میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، تو آپ نے مردوں کو زندہ کر دیا، جبکہ مردوں کو زندہ کرنا یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ رب العالمین جس محبوب نبی سے، محبوب پیارے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے اپنے والا یہ اختیار عطا کر دیتا ہے، تو اس کے منکر نہیں ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کا قرآن مجید میں یہ واقعہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کوڑوں، جو کوڑے ہیں جن کے ہاتھ یا جسم، تو ان پر میں ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ مادرزاد اندھوں کو حضرت عیسیٰ ہاتھ لگاتے تھے تو ان کی بینائی آ جاتی تھی۔ تم اپنے گھروں میں کیا کھا کر آئے ہو، کیا پی کر آئے ہو، کیا رکھ کر آئے ہو، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو قرآن شاہد ہے کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے، جس پیارے سے راضی ہو جائے، نبی سے راضی ہو جائے، ولی سے راضی ہو جائے، تو اللہ رب العزت پھر اس کو اپنے اختیارات میں سے اللہ رب العزت اس کو فیضان عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے آخری پیغمبر نبی آخر الزماں امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب نبی کے پاس حضرت، یہ غزوہ احد کی غالباً بات ہے کہ حضرت ابن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو وہ حضرت ابن قتادہ جنگ لڑ رہے تھے، غزوہ میں تھے، تو ایک کافر نے حملہ کیا، وار کیا، نیزہ یا جو بھی تلوار سے وار کیا، تو جناب ابن قتادہ کی ایک آنکھ باہر آ گئی، آنکھ پوری باہر آ گئی، جسے ہم ڈیلا کہتے ہیں، وہ پورا اندر کا حصہ باہر آ گیا۔ تو بڑی تکلیف میں مبتلا حضرت ابن قتادہ، تو آپ نے وہ ہتھیلی پر اپنی آنکھ رکھی اور آنکھ رکھ کر کیا کیا؟ دوڑ لگا دی رسول اللہ کے آستانے کی طرف، دوڑ لگا دی اپنے پیر و مرشد نبی دو جہاں کے آستانے کی طرف۔ اللہ اکبر! دیکھیے صحابی کا کیا عقیدہ ہے۔ حضرت ابن قتادہ دوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں پہنچے، گھر دولت خانہ میں پہنچے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میرے نبی نے اور باقی صحابہ نے ابن قتادہ کی طرف دیکھا، فرمایا ابن قتادہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اللہ اور آپ کی راہ میں، اللہ اور آپ کی راہ میں کافروں سے لڑ رہا تھا، آپ کے اور اللہ کے دشمنوں سے۔ کسی دشمن اسلام نے حملہ کیا، میری آنکھ زخمی ہو گئی، باہر آ گئی، یا رسول اللہ میری آنکھ کو ٹھیک فرما دیں، یا رسول اللہ میری آنکھ کو ٹھیک فرما دیں۔ اللہ اکبر! اللہ اپنے پیارے حبیب کا اختیار لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے۔ یہ نبوت کا فیض ہے، یہ اللہ کا فیض ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور پاک کو اللہ نے یہ مشکل کشائی عطا فرمائی ہے، اللہ یہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابن قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھ کو ٹھیک فرما دیں۔ اب رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بات تو یہ تھی، ابن قتادہ کو تو یہ چاہیے تھا، شکر ہے آج کا کوئی وہاں پر خشک ملا موجود نہیں تھا، نہیں تو وہ کہتا یار تو ہسپتال جا، ڈاکٹر کے پاس جا، اس سے جا کر ٹھیک کروا، مگر نہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کا؟ صحابہ کا عقیدہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہو،
کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مسئلہ اس طرح کا بن جائے، دوڑو رسول اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ حضور کی بارگاہ ہی اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ کے پیاروں کی بارگاہ بھی اللہ ہی کی بارگاہ ہے، اللہ کے بندوں کی بارگاہ ہی حقیقت میں اللہ کی بارگاہ ہے۔ جہاں پر اللہ کے بندوں سے محبت ہی نہیں ہے، وہاں بارگاہ اللہ کا آپ کیسے تصور کرتے ہیں؟ کیونکہ انسان کی محبت کے بغیر اللہ نہیں ملتا۔ یہ تو قرآن شاہد ہے کہ یا ملائکۃ تسجدوا لی آدم، کہ میرے اس پیارے بندے کو سجدہ کر دو، پروٹوکول دے دو۔ تو اللہ تو خود اپنے محبوب بندوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید گواہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصادقین، بے شک اللہ بھی اپنے پیارے لوگوں کے ساتھ ہے، جن کی گواہیاں اللہ دیتا ہے قرآن میں کہ میں اللہ والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ والا دنیا میں سب سے بڑے اللہ والے جو ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہیں۔ محمد رسول اللہ سے بڑا تو اللہ والا کوئی نہیں، کہ جنہوں نے ساری دنیا کو توحید کا پیغام دیا اور دنیا میں پہلی مرتبہ قل لا الہ الا اللہ تفلح کا پیغام پہنچایا۔ وہ کون ہستی ہے؟ وہ رسول اللہ کی ہستی ہے۔ وہ رسول اللہ صرف اللہ کے محض رسول ہی نہیں ہیں، ان کو بااختیار رسول بنایا گیا، ان کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، ان کو اللہ نے مشکل کشائی عطا فرمائی۔ جو لوگ اس پر بحث کرتے ہیں یہ تو بہت بڑی بات کر دی، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تیری میری سوچ میں بڑی بات ہوگی کہ مشکل کشائی، حاجت روائی، اللہ کے نزدیک یہ ایک کچھ بھی رائی کے دانے کے برابر بھی مقام نہیں ہے۔ ارے یہ مشکل کشائی تو بڑا چھوٹا مقام ہے، میرا نبی اس سے بھی اوپر ہے، میرا آقا اس سے بھی مقام زیادہ رکھتا ہے۔ یہ علم غیب یہ تو میرے نبی کریم کے غلاموں کی شان ہے، مشکل کشائی یہ تو میرے نبی کے غلام حضرت مولا علی کی شان ہے۔ یہ تو اولیاء کا مقام ہے، مشکل کشائی کر دینا، حاجت روائی کر دینا۔ تو جو امام الانبیاء ہوں، جو ختم الانبیاء ہوں، جو نبیوں کے سالار ہوں، جو باعث تخلیق کائنات ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اختیار کا کیا عالم ہوگا؟ تو میں ان کے اختیار سے پھر اولیاء کے اختیار کی طرف آؤں گا، کیونکہ اللہ نبوت کا فیض ولایت کو عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ، ابن قتادہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میری آنکھ ٹھیک فرما دیں۔ رسول اللہ کائنات کے نبی نے یہ نہیں کہا، ابن قتادہ یہ کیا شرک کر رہا ہے، اللہ سے مانگ، نا 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 نا۔ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھی ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، خدا کی معرفت بھی ملی ہے تو در مصطفیٰ سے ملی ہے، خدا کا عرفان ملا ہے تو در رسول سے ملا ہے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے مانگو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ، تم لوگ رسول اللہ کے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر بیٹھے ہو، جہاں پر رسول اللہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا، یہ آیتیں سنا دیتے ہو کہ سب کچھ اللہ۔ یہ رسول اللہ کی عاجزی ہے، عاجزی انکساری کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ رسول اللہ کی انکساری ہے۔ جہاں پر یہ فرمایا وہ کیوں نہیں سناتے؟ یہ سنایا کرو حدیث، یہ بھی لوگوں کو بیان کیا کرو، کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا، ابن قتادہ کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میری آنکھ ٹھیک فرما دیں، یا رسول اللہ میری آنکھ ٹھیک فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ابن قتادہ اتنا مشکل کام آنکھ کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں، نا 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 نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ابن قتادہ تجھے آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ تجھے آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے ذرا لمحہ فکریہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ تو کچھ دے نہیں سکتے، رسول اللہ تو کچھ عطا نہیں کر سکتے۔ ارے سنیے، میرے رسول کے یہ بھی لوگوں کو بیان کیا کریں۔ یہ جو لوگ توبہ معاذ اللہ رسول کو بے اختیار ہونے کی تقریریں کرتے ہیں اور رسول اللہ کے علم غیب پر تقریریں کرتے
کرتے ہیں کبھی یہ بیان بھی کیا کرو۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں ابن قتادہ تجھے آنکھ چاہیے یا محمد سے جنت چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جیسے سیاستہ کی حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے میں محمد کائنات میں تقسیم کرتا ہوں۔ ارے وہ رسول دو جہاں جن کے صدقے نبیوں کو امامت ملی، جس نبی کے صدقے نوح حضرت ابراہیم حضرت آدم کو خلافت ملی، حضرت نوح کا بیڑا پار ہوا، حضرت ابراہیم کی قربانی قبول ہوئی، ارے وہ نبی جس کے صدقے حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنے، ارے وہ نبی کی بات میں سنا رہا ہوں۔ اس محبوب پر صدقے جائیے کہ جس محبوب کے صدقے موسیٰ کو کوہ طور پر اللہ کی زیارت ہوئی، ارے وہ محبوب جس کے صدقے سے حضرت عیسیٰ کو صلیب سے بچایا گیا، ہاں ہاں وہ محبوب کہ جس کی خاطر مجھے اور آپ کو تخلیق کیا گیا، ہاں وہ اللہ کے رسول کہ جس کی خاطر یہ پوری کائنات بنائی گئی، ارے جس کے منبر پر بیٹھ کر کما رہے ہو، جس کے منبر پر بیٹھ کے دولتیں کماتے ہو، جس رسول کے منبر پر بیٹھ کر عزتیں کماتے ہو، جس رسول کے منبر پر بیٹھ کے شہرتیں کماتے ہو، جس رسول کے منبر پر بیٹھ کر اور دین و دنیا کی دولت پا رہے ہو، ارے اس رسول کی تو توہین نہ کرو، ارے اس رسول کی تو تابعداری کرو، اس رسول کے اختیارات بیان کرو۔ ارے تو اس کے منبر پر بیٹھ کر کہتا ہے میرے جیسا کوئی مبلغ نہیں، میرے جیسا کوئی شیریں بیان کرنے والا نہیں، میرے جیسا کوئی مبلغ اسلام نہیں، ارے جس کے منبر پر بیٹھ کر جس کے ٹکڑے کھا کر تیرے جیسا کوئی نہیں ہے تو جو نبیوں کا سردار ہے، ارے اس کی تو جوتی جیسا بھی کوئی نہیں ہے، ارے اس کی نالین جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس رسول کے اختیارات کو بیان کیا کر۔ میں نے انجیل میں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں فرمایا اے میرے شاگردو، میرے خداوند نے مجھے زمین آسمان کا اختیار عطا فرما دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ بائبل میں مجھے خدا نے زمین آسمان کا اختیار عطا فرمایا۔ ارے وہ عیسیٰ ابن مریم کہ جس کے بارے میں تمام حوالے موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے بشارت سناتے ہوئے کہا میرے بعد وہ نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا اور میں مریم کا بیٹا اپنے لیے فخر محسوس کروں گا کہ میں محمد کی جوتی کا تسمہ کھول سکوں۔ وہ حضرت عیسیٰ جو کہتے ہیں یا اللہ مجھے نبی نہ بنا، مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ ارے امتی کا اتنا درجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسے نبی اس امت میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے سارے اختیار دیے گئے ہیں۔ تو میرے دوستو، جو عیسیٰ حضرت رسول اللہ میرے تیرے محبوب کے جوتے سیدھے کرنے کو اپنا فخر محسوس کرے، ارے تو کہتا ہے اس رسول اللہ کے پاس اختیار کوئی نہیں؟ ارے جس کے منبر پر بیٹھ کر کمائیاں کھاتے ہو، خدا رو اس سے تو وفا کرو، ارے اس کی تو شان بیان کرو، ارے اس کا تو عظمت کا ڈنکا بجاؤ۔ ہمارے رسول بااختیار رسول ہیں، ہمارے نبی عالم غیب نبی ہیں، ہمارے نبی حاضر و ناظر نبی ہیں، ہمارے نبی بعد از خدا بزرگ تو یو قصہ مختصر، اگر خدا کے بعد دنیا میں کوئی ہستی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہیں۔ تو آئیے ابن قتادہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ میری آنکھ ٹھیک فرما دیں۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ابن قتادہ اتنا اوکھا کم آنکھ سے ہی کر دیا، جا ہسپتال چلا جا حکیم کو، نہ یہ نہیں کہا، مسکرا کے فرمایا او میرے صحابی تجھے جنت چاہیے کہ آنکھ چاہیے؟ تجھے جنت چاہیے کہ آنکھ چاہیے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بااختیار رسول۔ ارے جو دے کچھ نہیں سکتا تو وہ جنت کیسے بانٹ رہا ہے؟ تو کہہ دیتی یہ نبوت کا یہ معجزہ ہے۔ ارے معجزہ بھی تو اس کا اختیار ہے، معجزہ بھی تو رسول اللہ کا وہ اختیار ہے۔ اچھا آگے رسول اللہ نے کیا فرمایا سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ قربان جائیں صحابی رسول پر، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ آپ جنت کیسے دے سکتے ہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ سے ہی میں نے مدد لینے، یہ نہیں کہا۔ یہ آج کا شاید کوئی
ملا وہاں پر ہوتا تو کہہ دیتا، پر شکر الحمدللہ جو صحابی تھے نا وہ رسول اللہ کے وہ صحیح سچے عاشق تھے، سچے اور سچے دیوانے تھے۔ اس صحابی نے پتہ کیا کہا؟ جی یا رسول، قربان جائیں اس جملے پر، صحابی کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا میں آنکھ اپنی مرضی سے صحیح کروانے آیا ہوں، جنت اپنی رحمت سے عطا فرما دیں۔ یا رسول اللہ آنکھ میری مرضی سے ٹھیک کر دیں، جنت اپنی مرضی سے عطا کر دیں۔ ارے جن کی مرضیاں خدا مانتا ہو، ارے علامہ اقبال تو یہاں تک کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ارے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ تو ایک بندے کی شان ہے، اور میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو کائنات کے بندوں کی زینت ہے، جو انسانیت کی خوبصورتی ہے، جو محسن انسانیت ہے۔ اس رسول نے مسکرا کے فرمایا، او ابن قتادہ اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کر۔ ابن قتادہ کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا منہ والضحیٰ کے مکھڑے کے قریب کیا۔ رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک، لعاب دہن مبارک، حضور نے لب مبارک اپنے ہاتھوں پر لگا کر ابن قتادہ کی آنکھ کو وہاں پر رکھ کر لعاب لگا دیا۔ جب لعاب رسول لگا، آنکھ وہاں پر رکھی تو ابن قتادہ فرماتے ہیں میری آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی، ایسے تھی جیسے کبھی میری آنکھ نکلی ہی نہیں، کبھی درد ہوئی ہی نہیں۔ رسول اللہ نے آنکھ کو وہاں پر لگا کر فٹ کر فرمایا، او ابن قتادہ ذرا آنکھیں جھپک کر دیکھو کہیں درد تو نہیں ہو رہا، آنکھ صحیح لگ گئی ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے جیسے کبھی یہ آنکھ کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ اس کو سینے سے لگا کر فرماتے ہیں اے ابن قتادہ آجا محمد کے سینے سے لگ جا، آجا محمد کے سینے سے لگ جا کہ محمد تجھے جنت کی بشارت سناتے ہیں، محمد تجھے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ارے ایسا با اختیار رسول، ارے ایسا شان والا نبی جو اللہ کے اختیار لوگوں میں بانٹتا ہے، جو اللہ کا فیضان لوگوں میں بانٹتا ہے۔ ارے قربان جائیے اس نبی کی عظمت پر جس نبی کی یہ شان ہے کہ وہ با اختیار ہے۔ ابن قتادہ کہتے ہیں میری دوسری آنکھ میں کبھی کبھی درد ہو جاتا تھا، پر جو آنکھ پر مصطفیٰ کا لب لگا وہ کبھی نہیں دکھی، میری زندگی میں وہ کبھی اس پر درد نہیں ہوا، اس آنکھ پر کبھی کوئی بھنسی کوئی دانہ نہیں نکلا، وہ آنکھ بالکل میری بلکہ پہلی آنکھ سے وہ آنکھ زیادہ دیکھتی تھی۔ یہ ہے میرے رسول کی عظمت، یہ ہے میرے رسول کا اختیار۔ تو میرے دوستو آج میں نے رسول کے اختیار سے بات شروع کی، اب میں حضرت علی شیر خدا کے اختیار کی بات کروں یا حضرت عمر کے اختیار کی بات کروں یا حضرت ابو بکر کے اختیار کی بات کروں، میں ایک ایک اختیار کی بات کروں گا، ان کی مشکل کشائی کی بات کروں گا۔ اللہ جس لوگ کہتے ہیں جی سب کچھ اللہ کا ہے، تو ہم بھی تو یہی مانتے ہیں سب کچھ اللہ کا ہے، زمین آسمان اللہ کے ہیں، کائنات اللہ کی ہے، سورج اللہ کا ہے، مریخ اللہ کا ہے، پلوٹو اللہ کا ہے، تمام سیارے اللہ کے ہیں، یہ ملکی وے کہکشاں اللہ کی ہے، یہ زمینیں اللہ کی ہیں، یہ مشکل کشائی اللہ کی ہے، یہ حاجت روائی اللہ کی ہے، ارے سارا جہان سارے خزانے اللہ کے ہیں۔ پر اللہ جس کو چن لیتا ہے، اللہ جسے پسند کر لیتا ہے، اللہ جس بندے سے محبت کر لیتا ہے، اللہ اسے اپنے اختیاروں میں سے اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اپنے نور سے اسے نور عطا فرما دیتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اس کو فضل عطا فرما دیتا ہے، اللہ اپنے کرم سے اس بندے کو اپنا کرم عطا فرما دیتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبران خدا اس بات کے گواہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے بن گئے۔ اس کے بعد اولیاء ولایت کی آپ ہسٹری پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، اللہ نے ولیوں سے وہ کرامات صادر کی، ان سے وہ کرامات کا ظہور ہوا جسے دیکھ کر لوگوں کو کہنا پڑا کہ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جس بندے سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، وہ جس بندے سے چاہے لوگوں میں ہدایت کا کام لے لے۔ تو خدا را میرے دوستو اللہ اپنے محبوب بندوں کو پسند فرماتا ہے، کبھی کسی کو اللہ وہ ید بیضا عطا کر دیتا ہے۔ موسیٰ اپنی بغل میں ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ نکالتے تھے وہ سورج کی طرح چمکتا تھا، اللہ حضرت موسیٰ
موسیٰ کے عصا کو زمین پر پھینکتے تھے، وہ عصا اژدہا بن جاتا تھا۔ حضرت سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، حضرت سلیمان کے لیے پرندوں کو، جنات کو مسخر کر دیا، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو مسخر کر دیا، حضرت یوسف کے آگے حسن کو عاجز کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ کے دم میں شفا رکھ دی، وہ پھونک مارتے تھے، مٹی کا پرندہ بناتے، پھونک مارتے، وہ ہوا میں اڑ جاتا، اس میں جان آ جاتی تھی۔ اللہ جس بندے سے راضی ہو جائے، محمد الرسول اللہ، انگلی کا اشارہ کرتے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا، ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کرتے ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا، کوڑے کو ہاتھ پھیرتے کوڑا تندرست ہو جاتا، اندھوں کو بینائی دیتے، گونگوں کو آوازیں دیتے، بہروں کو سنائی دیتے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے رسول کو اللہ نے دے کر بھیجا۔ میرے دوستو، ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں جو نبیوں کا امام ہے، جو خاتم النبیین ہے۔ ارے وہ رسول جس کو سارے جہان کا اللہ نے اختیار عطا فرما دیا، ارے وہ چاہے تو پلک جھپکنے میں 7 آسمان اور 7 زمینوں کو پار کر لیتے ہیں۔ وہ پلک جھپکنے میں اپنے گھر سے بیت الحرام سے مسجد اقصی میں 1,24,000 نبیوں کی امامت کرواتے ہیں، ان کو اپنا مرید کر کے عرش معلیٰ پر جاتے ہیں، 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے رب کے عرش پر پہنچتے ہیں، نالین سمیت اللہ کے عرش پر جائے اس کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں۔ ارے وہ نبی جو ان کے اشارے سے پوری کائنات کی بخشش ہو جائے، ارے وہ نبی جو سجدے میں سر رکھ دے اللہ پوچھنے لگ جائے محبوب تو بتائے جا، میں امت کو بخشے جاؤں گا، تیرا تو جو کہے گا میں تیری بات مانوں گا، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، میں تجھے اتنا دوں گا میرے حبیب تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور میرے حبیب فرماتے ہیں اللہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی جنت میں نہیں جائے گا۔ ارے قربان نہ جائیں ایسے نبی پر۔ ارے یہ نبی بحث کرنے کے لیے تو نہیں آیا، یہ نبی علم غیب کی بحث کرنے کے لیے تو نہیں آیا، ارے یہ نبی تو محبت کے لیے ہیں، اور نبی سے محبت کریں، نبی کے دین کا پرچار کریں، نبی کی امت کے ولیوں کا احترام کریں، ان کی نسبت کو قائم رکھیں تو کہیے انشاءاللہ ہم نبی کو بااختیار۔ ابھی میں حضور کے اختیارات پر ابھی اور باتیں کروں گا، حضرت علی کے اختیاروں پر باتیں کروں گا انشاءاللہ، اور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اختیار پر ان کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو میرے دوستو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جن سے راضی ہو جاتا ہے اللہ ان کو اپنے اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ان سے راضی، جن سے راضی ہو جاتا ہے اللہ ان کو مشکل کشائی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اشارہ کر دیں اللہ ان کے اشاروں کی لاج رکھتا ہے، وہ دعا کر لیں ابھی ہاتھ نیچے نہیں آتے اللہ مستجاب کا دروازہ کھول دیتا ہے، وہ جس سے خوش ہو جائیں اللہ اس کو جنتی کر دیتا ہے، جو ان کی بارگاہ میں آ جائے اللہ ولیوں کی بارگاہ میں آنے والے کے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ولی ہیں، پیارے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بااختیار بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیزوں پر اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔